السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ سورہ بقرہ کی یہ 42 نمبر کی آیت ہے، 42۔ اللہ فرما رہے ہیں سچ اور جھوٹ کو ملاوٹ مت کرو اور سچ بات کو جان بوجھ کر مت چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ سچ اور جھوٹ کو ملاوٹ مت کرو، اللہ فرما رہے قرآن میں۔ آپ لوگ اتنی بڑی غلطی آپ لوگ کر چکے ہیں کہ ملاوٹی چیز جھوٹ جو اس کے اندر بھرا ہوا ہے، حدیث کی شکل میں جتنی بھی حدیث کی کتاب ہے سب ملاوٹی، اس کو لے کر جھوٹ لے کر آپ سچ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ سچ۔ صدق اللہ، اللہ سچ بات کہتا ہے، تو یہ قرآن سچ ہے، تو آپ جھوٹ لے کے سچ کو سمجھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ جھوٹ کا سہارا لے کے سمجھ رہے، اتنی بڑی غلطی آپ نے اتنی بڑی غلطی کر دی ہے، اسی کی وجہ سے آج تک بھٹک رہے اندھیرے میں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا سچ کیا جھوٹ۔ قرآن مانو تو حدیث رد ہوتی ہے، حدیث مانو تو قرآن رد ہوتی ہے، ایسا آپ کا ذہن چل رہا ہے تو اسی لیے اٹک گئے بیچ میں۔ ارے بھائی قرآن کو مانو، ملاوٹ سے پاک ہے قرآن، حفاظت ہو رہی اس کی قیامت تک کے، سمجھے آپ؟ قرآن کی بات سچ ہے، اللہ حفاظت کر رہے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ ہجر آیت 9۔ ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا، ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے، ہم اس کے نگہبان ہیں، تو اس کی حفاظت ہو رہی ہے، تو سمجھا آپ؟ حدیثوں کو لے کے آپ قرآن سمجھ رہے ہیں اور اس پر سے ایک شیطان کے چھلے ایجنٹ لوگ عالموں کی شکل میں، سمجھا، بول رہے بنا حدیث کے قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ کتنی بڑی گمراہی! اب ان کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ تو لوگ سمجھ رہے کہ ہدایت پر ہے، اللہ فرما رہے یہ لوگ ایمان والے ہی نہیں، بھلے کہ مجھ سے بولتے رہے ہم اللہ رسول پہ ایمان لائے آخرت پہ، اللہ بول رہے یہ ایمان والے ہی نہیں۔ قرآن میں نکلا یہی وہ لوگ ہیں جھوٹ لے کر قرآن کو سمجھ رہے جس میں ملاوٹ ہے، سمجھا؟ تمام مدرسے عالم مفتی کا یہی ہے، قرآن حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ عالم فتوے دے رہے، عالم بتا رہے عوام بنا حدیث کے قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ سوچو آپ، قرآن نہیں سمجھ سکتے بنا حدیث کے، بنا جھوٹی بات کے سچی بات نہیں سمجھ سکتے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، جھوٹی باتیں ہیں نا حدیث میں، ملاوٹی بات ہے نا جھوٹ۔ قرآن میں کدھر ہے جھوٹ؟ بتاؤ، پیش کرو کہ قرآن میں جھوٹ ہے، پیش کرو، ایک بات بھی پیش کرو قرآن میں یہ جھوٹ بات ہے قرآن میں۔ یا جھوٹ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، سب میں ملاوٹ، فضائل اعمال، جھوٹی کتاب ملاوٹی دین کے نام سے چلائی جائے، حدیثوں کی کتاب 1100 سال سے آ رہی ہے ملاوٹی کتاب۔ نبی صحابی کے سامنے یہی تھی قرآن، تو سارے لوگ نبی صحابی تابعین تبع تابعین بنا حدیث کے کیسا سمجھے؟ اگر نہیں سمجھ سکتے تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کیوں نازل کیا جب نہیں سمجھ سکتے؟ تو بقول آپ کے کہنے کے مطابق سب گمراہی، آپ لوگ خود گمراہ ہے۔ جتنے لوگ بول رہے ہیں نا بنا حدیث کے نہیں سمجھ سکتے قرآن، وہ خود گمراہ ہے، سمجھے آپ؟ بنا قرآن کے حدیث نہیں سمجھ سکتے آپ، یہ ہے صحیح بات۔ بنا قرآن کی جانکاری کے آپ حدیث کو نہیں سمجھ سکتے، پہچان سکتے کہ صحیح حدیث ہے کہ جھوٹ، یہ ہے اوریجنل بات، سمجھے آپ؟ ایک دم صحیح بات یہی ہے، قرآن کی جانکاری نہیں تو آپ حدیث نہیں پہچان سکتے، سچ ہے یہ حدیث کی جھوٹی ہے، سمجھا؟ قرآن کی جانکاری رہے گی تو حدیث پہچانیں گے، یہی بات اللہ بتا رہا ہے۔ قرآن فرقان ہے، ہم نے فرقان نازل کیا جو سچ اور جھوٹ بات کا فیصلہ کرتی ہے، یہ ہے فرقان۔ قرآن کا اللہ کیا فرمائے؟ فرقان، بینات بھی بولا ہے، بینات کا مطلب کلیئر پروف، واضح دلیل، بینات من الہدا، ہدایت بھی ہے قرآن۔ فرقان والفرقان، سچ اور جھوٹ بات کا فیصلہ کرتی قرآن، سچ بات جھوٹ بات کا۔ تو حدیث کیا ہے؟ حدیث 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 کرتے ہو، حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، عربی میں حدیث بولتے ہیں، اردو میں کیا ہوتا ہے؟ بات، بات بات نبی کی بات، نبی کی بات بول رہے ہو، اب نبی کی بات ہے کہ نہیں پہلا چیک تو کرو قرآن سے۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن فرقان ہے، چیک کرو۔ قرآن سچ بات اور جھوٹ بات کو جدا کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، انہ لقول فصل،
سورہ طارق آیت نمبر 13. سمجھا؟ اللہ تعالیٰ ہی بتا رہا ہے کہ یہ قرآن سچ بات اور جھوٹ بات کو چھانٹتا ہے، حدیث صحیح ہے کہ غلط چھانٹتا ہے. سمجھا؟ تو جب قرآن کا علم ہوگا آپ کو تو آپ حدیث کو پہچان سکتے صحیح ہے کہ غلط حدیث، کیونکہ قرآن سے آپ کریکشن کرو گے، حدیث کو جانچو گے، پرکھو گے. نبی نے بھی فرما کے گئے، حدیث دبا دیتے، اوریجنل حدیث کو دبا دیتے اور پھر کوئی بتایا تو بولتے ہیں گڑی ہوئی ہے، ضعیف ہے. سمجھا؟ اوریجنل کو چھپا دیتے، دبا دیتے اور بولتے ہیں گڑی ہوئی، موضوع ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے. نبی کی بات تو کمزور ہے بولتے ہیں، اوریجنل کو ڈپلیکیٹ بولتے ہیں اور ڈپلیکیٹ حدیث کو اوریجنل. یہ تو ان کا طریقہ ہے گمراہ کرنے کا. سمجھا؟ اب اللہ سورہ شورا میں بھی بتا، اللہ اپنی بات سے جھوٹ بات کو مٹاتا ہے اور سچ کو سچ ثابت کرتا ہے. سورہ شورا 24. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کے فارمولے، اللہ کے احکامات ہیں، ایک ایک آیتیں ہیں جو بتاتی ہے حدیث کو کیسا پرکھنا، صحیح بات ہے کہ غلط. سمجھا؟ آپ نے بھی فرمایا میرے بعد حدیثیں آئے گی تو قرآن شریف سے چیک کرنا، جو قرآن کے مطابق رہے گی میری بات لے لینا، جو قرآن کے خلاف رہے گی تو مت لینا. کیوں بولے مت لینا قرآن کے خلاف رہے گی؟ تو کیونکہ نبی تو بول کے نہیں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے میرے بعد میرے نام سے گڑیں گے دشمن لوگ، تو میری بات قرآن کے خلاف رہی تو مت لینا، کیونکہ سمجھ جانا یہ دشمن کی ہے. اللہ کے نبی کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی قرآن کے خلاف، ہے نا. تو یہ سب باتیں سب بتا کے گیا، اور آپ لوگ حدیث کا پرچار میں لگے، حدیث کو فالو کر رہے اور اس قرآن کو ملاوٹ کر لیے. اللہ بول رہا سچ جھوٹ کو مت ملاؤ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. سچ جھوٹ کو مت ملاؤ، آپ تو ملا دے رہے ہو، یہ سچ ہے. اس کے ساتھ میں بخاری، فضائل اعمال، ترمذی، ابو داؤد، سب اس کو ملا کے حدیث کو سب حدیث لا کے قرآن سمجھ رہے ہیں. تو آپ کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ آپ تو پہلے گمراہی لے لیے. سمجھے؟ آپ لوگوں نے خود ہی گمراہی لے لی، تو اللہ نے آپ کو آپ کی گمراہی میں چھوڑ دیا بھٹکنے کے لیے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. ان لوگوں نے گمراہی خرید لی، اختیار کر لی ہدایت کے بدلے. تو آپ لوگ نے خود ہی گمراہی اختیار کی، حدیث کے نام سے لے لیے. اب آپ کو قرآن کی بات ہضم ہی نہیں ہو رہی. کوئی دکھا رہا تو بولے یہ کیا دکھا رہا، نہیں نہیں وہ تو وہ ان کے لیے، وہ تو وہ ہے، وہ ہمارے لیے نہیں، وہ کب نازل ہوئی وہ دیکھو. ارے بات یا صاف لکھی ہے کہ بھائی نہیں، اللہ بول رہے نہیں یاد ہوا نبی پہ، آپ بول رہے ہوا بخاری کا. اللہ بول رہے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آپ بول رہے نہیں ہمیشہ نہیں رہیں گے. حدیث بول رہی ہے آ جائیں گے. تو سب بات اللہ کی مخالفت، حدیث میں آپ کو اللہ کی مخالفت مل رہی ہے. سوچو آپ. اب یہ مت سوچو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ارے کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ دشمن نے قرآن کا اپوز کیا ہے. اپوز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ مخالفت پڑھے لکھے ہو کہ نہیں؟ اپوز مخالفت. اللہ بول رہا ہے کہ نہیں، تو ادھر کیا رہے گا دشمن کا؟ ہاں. اللہ بول رہا ہے نہیں، جادو نہیں ہوا نبی، تو کیا رہے گا؟ اس کی مخالفت کیا کریں گے؟ اس بات کی مخالفت کیسے ہوگی؟ ہاں ہوا ہے، ہوا ہے قرآن کے خلاف. سمجھے آپ؟ دشمن ہوتی ہے. تو دشمن کی بات کو تو ایک دم آسانی سے پہچان سکتے. لاؤ ہمارے پاس کروڑوں حدیث لاؤ، قرآن فیصلہ کرتا ہے. یہ کروڑ ملینر لاؤ، جتنی دنیا میں عوام ہے 800 کروڑ حدیث لاؤ میرے پاس. یہ قرآن حدیث کو جانچتا ہے سچ. لاؤ نا حدیث. ہم تو پڑھتے ہی نہیں حدیث کی کتاب. آپ لوگ کی طرف سے حدیثیں آتی ہے، عوام کی طرف سے آتی کہانی میں. یہ قرآن سے جج کرتے رائٹ اینڈ رانگ، کریکشن بک ہے، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرتے. ایک دم آسان، ایک بک پڑھیں گے، ایک کتاب قرآن. اسی لیے اللہ کے نبی فرمایا، اللہ بھی فرمانا فرض ہے قرآن. سورہ قصص آیت 85. قرآن کو ہم نے فرض کر دیا ہے. سورہ قصص آیت 85 فرض. تو آپ لوگ نے نماز فرض ہے بول کے پڑھ رہے، روزہ فرض ہے کر رہے. قرآن فرض ہے بولا، آپ لوگ نے نہیں پڑھا، جانکاری نہیں لی، اپنی زبان میں جانکاری، نالج، علم نہیں لیا، تو آپ کیسا بھٹک رہے ہو فرقوں میں. کوئی بریلی میں ہے، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ، کوئی قادیانی، کوئی کیا کیا فرقے ہے دنیا میں. اللہ کو پتا کتنے فرقے. یہ تو بڑے بڑے جو تعداد میں ہے، بھٹک رہے. تو آپ کے پاس اپنی اپنی کتاب ہے، عالموں کی، محدث گڑی ہوئی. ایک ہی کتاب اللہ نازل کیا، اس کی اتباع کرنے بولا ہے. سمجھا آپ؟ سورہ اعراف میں 3 نمبر میں اتباع کرو اس کتاب کی جو ہم نے نازل کیا، اور دوستوں کی اتباع مت کرو. اور دوستوں مطلب اور دوستوں کی کتابوں میں عالم مفتی جس کو بنائے بیٹھے، محدث بنائے بیٹھے نا، دوست بنائے بیٹھے، علماء کو رب بنائے بیٹھے، ان کی اتباع مت کرو بولا اللہ. اللہ پھر اسی کی اتباع کرنے بولا ہے.
سورہ انعام 153 میں بھی خاص کر کے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہی یہ قرآن میرا سیدھا راستہ ہے، سمجھا؟ اسی پر چلنا، اور راستوں پہ نہیں چلنا، اور راستے اور کتاب میں، اللہ کا راستہ اللہ کی کتاب میں، اور راستوں پہ نہیں چلنا، ان پر چل کے اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ سوچو آپ، سورہ انعام 153 کتنی زبردست بہترین بات اللہ کی، کہ یہی قرآن میرا سیدھا راستہ، اسی پر چلنا اور راستوں پہ نہیں چلنا، ان راستوں پہ چل کے اللہ کے راستے قرآن سے بھٹک جائیں گے۔ سوچیے سورہ زمر میں بھی دیکھ لیجیے آپ، اتباع کرو اس بہترین کتاب کی، پیروی کرو جو ہم نے نازل کی ہے، سورہ زمر آیت 55، اس کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک کوئی مصیبت تکلیف آ جائے، تم کو خبر بھی نہیں، سمجھا؟ آپ اس سے پہلے اتباع کر لو، سمجھا؟ آپ سب بات اللہ قرآن میں بتا دیا ہے۔ یہ تو خود تو گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، حشر میں آئے بولیں گے ہم تو گمراہ تھے، ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا، سورہ صفات آئے 32، سمجھا؟ ان کی سب پول کھول دیا ہے، کس کی؟ عالموں کی پول۔ گمراہ کون کرتا ہے؟ فرقے کون؟ عالم ہی بڑھا رہے ہیں نا فرقے، ایک عالم کے پیچھے لاکھوں کروڑوں چلتے، تو یہ خود تو گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، حشر میں بولیں گے ہم تو گمراہ تھے، تم کو بھی گمراہ کیا۔ پھر یہ قرآن سے خود بھی دور رہتے ہیں، دیکھو آپ سورہ انعام آیت 26، اس سے خود بھی دور رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں قرآن سے، سمجھا؟ روک رکھتے ہیں نا، قرآن تم نہیں سمجھو گے، اس سے خود بھی دور رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے روکتے ہیں، سورہ انعام 26۔ اللہ سب بتا دیا ہے، بولتے ہیں نا نہیں سمجھو گے، عوام کو بولتے ہیں عالم تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ترجمہ مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، عالم کو لے کے پڑھو، ان کے دماغ سے سمجھو۔ کون سا عالم؟ بریلی لوں گا تو بولیں گے نہیں دیوبندی والے کو لو، اور دیوبندی کو لیں گے تو اہل حدیث بولیں گے نہیں دیوبندی نہیں، اہل حدیث عالم کا ہے۔ کون سے عالم کو لے کے سمجھو قرآن؟ اپنے اپنے فرقے کے، سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، اپنے آسان کتابیں اپنی زبان میں پڑھے تو آسان ہے، اپنی زبان میں اخبار نیوز پیپر اپنی زبان میں پڑھتے ہیں نا، ویسے قرآن بھی اپنی زبان میں پڑھو، آسان، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا یہ حدیث کی وجہ سے تو یہ پوری امت گمراہ ہو گئی، حدیثوں کی وجہ سے، سمجھا آپ؟ گمراہ کیوں ہوئی؟ حدیثوں کی وجہ سے، حدیثوں میں ملاوٹ دشمن نے دے دیا، آپ لوگ اجماع ہے سب مان رہے تو ہم بھی مانیں گے، سچ ہے جھوٹ ہے وہ اس کا کچھ نہیں، سارے لوگ کا اجماع ہے، ہر فرقہ مان رہا ہے تو یہ لوگ بھی مان رہے ہیں۔ سوچیے آپ اتنی بڑی گمراہی پھیلی ہوئی عوام، اور اوپر سے شیطانی باتیں، دیکھو آپ قرآن بغیر حدیث کی نہیں سمجھ، ارے ہم بتا رہے اچھے علماء، اللہ بتا رہا ہے قرآن اگر نہیں پڑھیں گے فرض ہے تو تم اٹک جائیں گے، پہچان نہیں سکتے حدیث کو، قرآن پڑھیں گے تو حدیث کو پہچان سکتے ہیں کہ سچ ہے کہ جھوٹ حدیث، ملاوٹ ہے کہ صحیح حدیث ہے نا؟ قرآن کی جانکاری رہے گی تو آپ پہچانیں گے نا حدیث کو، اللہ بتائے نا قرآن کی جانکاری رہے گی، فرقان ہے یہ کتاب سچ جھوٹ کا فیصلہ کرتی ہے، اللہ کی بات سے سچ جھوٹ کا فیصلہ ہوتا ہے قرآن سے، ہے نا؟ یہ سب اللہ کے دیے ہوئے طریقے، فارمولا، سمجھا؟ حدیث پر رکھنے کا طریقہ اللہ نے دیا ہے، یہ لوگ کو کون دیا کیا معلوم، دشمنوں نے دیا ہے، نہ اللہ نے دیا نہ نبی نے، سند چیک کرو، راوی چیک کرو، کون دیا؟ دشمنوں نے ہی دیا ہے فارمولا، تاکہ راوی دیکھ کے بات کو لے لے، سند صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے، سب گھوٹالے گڑبڑ والی بات، ملاوٹی کتاب ہے، تو 6 لاکھ حدیث تو امام بخاری خود لکھتے، جمع کیے، رکھے کتنے؟ 8,000 6,000 5,90,92,000 کیوں ہٹائے؟ جب آج سے 1200 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں، تو اب ان کے مرنے کے بعد 1200 سال میں ابھی کتنی ملاوٹ ہوئی، 6 لاکھ کو جمع کر کے 8,000 لے رہے، 5,90,000 رد، امام مسلم 3 لاکھ جمع کر کے 9-10 ہزار لے رہے، 2,90,000 رد، امام ترمذی 3 لاکھ جمع کر رہے، 8-9 ہزار لے رہے، سب رد، 1% لے رہے، 99% ریجیکٹ کر رہے ہو، کیوں؟ ملاوٹ، نبی کے بعد 200-250 سال بعد یہ سب محدث لوگ، اب یہ کیا ہے؟ سب کھیل ہی لگ رہا ہے میرے کو، سب ڈرامہ، سمجھا؟ سوچیے آپ، جب 250 سال میں اتنی ملاوٹ، تو یہ لوگ محدث لوگ مر کے گیا 1200 سال ہو گیا، اب کتنی ملاوٹ ہوئی ہوگی حدیثوں میں، سوچ لو، یہ سب کیا ہے؟ سب جال ہے، جال جال سمجھتے نا، یہ سب ٹیکٹکس ہے، ٹرکس ہے لوگوں کو گھیرنے کے لیے، سمجھا؟ ایک دم آسان ہے، ایک کتاب پڑھو، اسی کو پڑھنے بھی بولا اللہ نے، فرض بھی یہی، یہ نہیں بولا دوسری کوئی کتاب پڑھو، نبی کی اتباع کرو جو بولا، تو تھوڑی حدیث کا مطلب نبی کی، ارے نبی کی اتباع کرو مطلب نبی آیت پڑھ کے ہی سنا رہے، قرآن ہی پڑھ کے سنا رہے، یتلو علیہم آیات، پورے قرآن چھان ڈالو، کوئی اور کتاب نبی پڑھ رہے نہیں، کوئی اور بات بول رہے نہیں، جو بھی منہ سے بول رہے وہ قرآن کی بات، یتلو علیہم آیاتی، یتلو علیہم آیاتی، پورے قرآن میں ہے نا، تو آیت کدھر ہے؟ آیت پڑھ پڑھ کے نبی سنا رہے، آیت پڑھ پڑھ کے، آیت ادھر ہے،
पूरी आयतें इधर है। अब आप दूसरी किताब में तो आयत एक भी नहीं है, सब यहाँ है। तो नबी ये पढ़ पढ़ के सुना रहे, आयत पढ़ पढ़ के सुना रहे। दूसरी किताब में लेके गए यहाँ से निकाल के उसमें, ताकि मिलावट करें, समझे आप। कुरान के अलावा एक आयत भी नहीं दुनिया की कोई किताब, न मुहद्दिस न हदीस की किताब, सब आयतें यहाँ है। और नबी क्या पढ़ के सुना रहा, आयत पढ़ पढ़ के सुना रहा है कुरान, और कुछ नहीं, समझे आप। सोचिए आप, कुरान पढ़िए तो हदीस की जानकारी होगी, समझे आप। कुरान समझ के अपनी जबान में पढ़िए, ताकि हदीसों के बारे में आपको जानकारी हो, क्या सच क्या गलत, समझे आप। अपनी जबान में पढ़िए। अगर कुरान नहीं पढ़े, फर्ज है ना, अल्लाह फर्ज बोला और आप लोग अभी तक करे ही नहीं फर्ज। एक ही किताब पढ़ना है अपनी जबान में, उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, आसामी, उड़िया, जो जबान आती, बंगाली, अपनी जबान में पढ़िए, आसान है, जानकारी होगी। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।